عالم برزخ سے مسلم کا نواں خط بابر۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے تم کو بتایا تھا کہ میں والد صاحب کی آواز کو نظر انداز کرتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور کسی سزائے موت کے سہمے ہوئے قیدی کی طرح کونے میں جا دبکا۔ میں جانتا تھا کہ میرا جرم اتنا بڑا تھا جس کی نہ کوئی معافی نہ کوئی تلافی۔ والد صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہی والدہ کو اطلاع دی۔ اب میں شکست خوردہ اور آپ دیدہ مجرم کی مانند اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سزا اور اس پر کیے جانے والے تشدد کے لیے آمادہ ہو چکا تھا۔ بنا اجازت گھر سے باہر نکلنے پر والدہ کا طیش و جلال اپنے غضب کی انتہا کو تھا۔ انہوں نے صحن میں پڑی چولہا جلانے کی لکڑی اٹھائی اور مجھے مارنا شروع کر دیا، اور اس وقت تک مارتی گئیں جب تک خود نہ تھک گئیں۔ میں رو رو کر مسلسل دہائیاں دیتا رہا اور معافی کی بھیک مانگتا رہا، لیکن ان کا غضب کسی صورت تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرے جسم پر انگنت نیل کے نشانات پڑ گئے تھے۔ اس دردناک اور اذیتناک تشدد نے مجھے ہفتوں چین سے سونے نہ دیا، اور میرے جسم کے مختلف حصوں سے اٹھنے والے درد نے ہفتوں مجھے بے قرار رکھا، اور یوں ہی وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ میری زندگی میں اتنے طوفان آ گئے تھے کہ مجھے مہلت ہی نہیں ملتی کہ میں گزرے ہوئے دنوں کا ماتم کر سکوں۔ میری زندگی مسلسل جد و جہد اور آزمائشوں میں گھری ہوئی تھی۔ کبھی میں اس کو اپنی قسمت سمجھتا، کبھی اپنی تقدیر۔ بہرحال اب مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی جینا تھا۔ میں کیونکہ صحن میں سوتا تھا، کسی زہریلے کیڑے نے میرے ہاتھ پر ایسا کاٹا کہ صبح ہوتے تک میرا ہاتھ سوج گیا، پھر پس پڑا اور زخم کی صورت اختیار کر گیا۔ یوں مجھے بخار بھی رہنے لگا، مگر میں نے کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا، اور بتا کے کرتا بھی کیا، اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ہفتے کی شام دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو جیسے میری روح کو فرحت اور جسم کو راحت مل گئی ہو۔ میری آنکھیں ٹھنڈ سے آسودہ ہو گئیں۔ سامنے چھوٹے ابا اور چھوٹی امی کھڑے تھے۔ میں ان کو مجسم سکتے کی حالت میں دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک چھوٹے ابا بولے، ابے بدماش کے اندر آنے نہیں دے گا، اور میں مسکرانے لگا۔ یوں چھوٹے ابا ہر ہفتے کوٹری آ جاتے اور ایک روز قیام کے بعد اتوار کی شام واپس چلے جاتے تھے۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ چھوٹی امی اپنی عادت سے مجبور گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی۔ ایک روز کھانے سے فارغ ہو کر چھوٹی امی برتن دھونے بیٹھ گئیں، کیونکہ وہ میرا زخمی ہاتھ دیکھ چکی تھی۔ میرے اصرار پر بھی وہ نہ مانی۔ جو ہی والدہ کی نظر چھوٹی امی پر پڑی تو کمرے کے اندر ہی سے وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں بولی، دلہنیا تمہار اس سے بہت محبت لاگت ہے۔ وہ کیونکہ ان کی عادت سے واقف تھیں اور ان کا بہت احترام کرتی تھی، اس لیے محض مسکراہٹ پر ہی اکتفا کرتی، جبکہ میں ڈرا سہما ان کے نزدیک بیٹھا رہا۔ مدتوں بعد مجھے یوں ان سے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ میں اپنے ضبط پر قابو نہ پا سکا۔ انتہائی سرگوشی اور رازداری سے اپنے اوپر ہونے والے حالیہ واقعے کی تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ یہ چھوٹی امی ہی تھیں جن سے میں اپنے دل کا حال بیان کر دیا کرتا تھا، جس سے مجھے اپنے دل کا بوجھ ہلکا ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ وہ انتہائی دکھی دل اور بے بسی سے میرے اوپر ہونے والے اس پرتشدد ہولناک واقعے کا احوال سنتی رہیں، اور میں نہ جانے سرگوشی میں ان سے کیا کیا کہتا رہا، اپنی اس زندگی کے بارے میں جو سر تا پیر بوجھ بنتی جا رہی تھی۔ اور اب میں مایوسی کے اس دلدل میں تھا جس سے مجھے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ دکھائی دے رہا تھا، اور وہ تھا گھر سے فرار۔ برتن دھوتے ہوئے انہوں نے مجھے یکلق دیکھا اور بنا کسی رد عمل کے دوبارہ مصروف ہو گئی، جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ جیل سے فرار ہونے کی خواہش تو ہر قیدی کی ہوتی ہے، زمین تنگ ہو تو ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ میں جب بھی سونے کے لیے لیٹتا تو اس طرح کی مختلف کیفیتوں کا شکار رہتا۔ رہ کر مجھے خیال ستاتا
آخر میں اس حقارت بھری اور ذلت آمیز زندگی سے بھاگ کیوں نہیں جاتا؟ آخر کار میں کب تک ظلم سہتا رہوں گا؟ اور یوں ایک روز میں نے فیصلہ کر ہی لیا اور اپنا زاد راہ، کمبل، پلیٹ اور ڈونگا اٹھایا اور انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنے مستقبل سے بے خبر، انجام سے لاپرواہ گھر سے فرار ہو گیا۔ اب میں نہیں جانتا تھا کہ زندگی مجھے کس موڑ پر لے جا رہی تھی، کن حوادث اور حالات سے مجھے نبر آزما ہونا تھا۔ اب میرے پاس نہ کوئی سائبان تھا، نہ سایہ، نہ اس نئے شہر میں کوئی واقف کار تھا، نہ کوئی مہرباں۔ تن پر ایک عدد لباس تھا جس کی تمام جیبیں خالی تھیں، نہ کہیں سے ایک وقت کی روٹی کا آسرا، نہ رات گزارنے کا کوئی ٹھکانہ۔ بابر، اگلے خط میں تمہیں زندگی اس موڑ سے کیسے شروع ہوئی تحریر کروں گا۔ اجازت دو، والسلام، مسلم۔